اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فی کیفیت ترکیب الصلاۃ، یعنی یہ فصل ہے نماز پڑھنے کے طریقے کے بیان میں، نماز پڑھنے کے طریقے کے بیان میں۔ فی کیفیت ترکیب الصلاۃ، نماز پڑھنے کے طریقے کے بیان میں۔ اس فصل میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اذا اراد الرجل الدخول فی الصلاۃ، جب مرد نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، جب مرد نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، یعنی جب نماز پڑھنا چاہے تو کیا کرے؟ فرمایا اخرج کفیہ من کمیہ، اخرج کفیہ، اپنے ہاتھوں کو نکالے، اپنی ہتھیلیوں کو باہر نکالے، من کمیہ، اپنی آستینوں سے، تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں آستینوں سے باہر نکالے۔ ثم رفعہما حذاء اذنیہ، پھر ان دونوں کو یعنی اپنی ہتھیلیوں کو، رفعہما، پھر ان دونوں کو بلند کرے، حذاء اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے برابر، دونوں کانوں کے برابر دونوں ہاتھوں کو بلند کرے۔ ثم کبر بلا مد ناویا، ثم کبر، پھر تکبیر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہے، بلا مد، بغیر مد کے، بغیر مد کے، یعنی لفظ اللہ میں مد نہ کرے، ایسے نہ کہ اللہ اکبر، اور اکبر کے حمزے پر بھی مد نہ لائے، ایسے نہ کہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ثم کبر بلا مد، پھر تکبیر تحریمہ کہے بغیر مد کے، ناویاً، نیت کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، یعنی نیت پہلے ہو چکی ہو، کم از کم دل میں تو ہو، پھر تکبیر تحریمہ کہے۔ ثم کبر بلا مد ناویاً، پھر نیت کر کے بغیر مد کے تکبیر تحریمہ کہے، نیت بن گئی۔ وَيَصِحُ الشُّرُوعُ بِكُلِّ ذِكْرٍ خَالِصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَصِحُ الشُّرُوعُ، اور نماز کو شروع کرنا صحیح ہے، نماز کو شروع کرنا، نماز کس سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ؟ تکبیر تحریمہ سے۔ کس سے شروع کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَصِحُ الشُّرُوعُ، اور نماز کو شروع کرنا صحیح ہے، بِكُلِّ ذِكْرٍ، ہر ایسے ذکر کے ساتھ، خالص للہ تعالی، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہر ایسے ذکر سے نماز کو شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کا سبحان اللہ، جیسے تو نیت کیسے باندھ سکتے ہیں؟ ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائیں اور آپ کہیں سبحان اللہ، نیت بن گئی۔ یہی تو بتا رہے ہیں، کتاب میں لکھا ہے آپ کی۔ اور نماز کو ہر ایسے ذکر کے ساتھ شروع کرنا صحیح ہے جو ذکر خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے سبحان اللہ۔ آپ نیت باندھتے ٹائم ہاتھوں کو کانوں کے برابر بلند کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں ہر ایسے ذکر سے نماز کو شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جیسے سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ سے نیت باندھیں گے تو کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ، کوئی کہے گا الحمدللہ، کوئی کہے گا ولا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو دیکھیں، اور ہر ایسے ذکر سے نماز کو شروع کرنا صحیح ہے جو ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جیسے سبحان اللہ۔ یہ پیچھے ہم پڑھا چکے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت لفظ اللہ اکبر کا کہنا ہونا واجب ہے، لفظ اللہ اکبر کا متعین طور پر لفظ اللہ اکبر کا ہونا واجب ہے۔
اگر اس کو ترک کیا تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب انسان کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تو یہ لکھا ہے لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ کس سے شروع کرنا واجب ہے؟ لفظ اللہ اکبر سے، جو کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایسے ذکر سے نماز کو شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جیسے سبحان اللہ. اس پر فتویٰ نہیں ہے. اگر سبحان اللہ سے شروع کیا تو مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ واجب ہے کہ نماز کو شروع کرے لفظ اللہ اکبر سے. حکم سمجھ میں آ گیا؟ وبالفارسیت ان عجز عن العربیت، وبالفارسیت، اور نماز کو شروع کرنا صحیح ہے فارسی زبان میں. نماز کو شروع کرنا صحیح ہے فارسی زبان میں. ان عجز عن العربیہ، اگر عربی زبان سے عاجز ہو، اگر عربی زبان سے عاجز ہو تو فارسی زبان میں نماز کو شروع کرنا صحیح ہے. تو کس طرح کہے گا؟ اللہ اکبر است، اللہ اکبر است، اللہ سب سے بڑا ہے، یا اور دوسرے الفاظ لائے گا. ٹھیک ہے؟ تو کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ فارسی زبان میں نماز کو شروع کرنا صحیح ہے اگر عربی زبان سے وہ عاجز ہو، عربی میں نیت نہ کر سکتا ہو. اور اگر عربی میں نیت کر سکتا ہے پھر بھی فارسی میں نیت کر رہا ہے، یعنی نماز کو شروع کر رہا ہے. نیت کا مطلب وہی تکبیر تحریمہ. اگر فارسی زبان میں نماز کو شروع کر رہا ہے جبکہ عربی زبان پر بھی قدرت رکھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اور اگر عربی سے عاجز ہے تو فارسی میں نماز کو شروع کر سکتا ہے، نماز کو شروع. لیکن اس پر بھی فتویٰ نہیں ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا صاحبین کے نزدیک حکم یہ ہے کہ فارسی زبان میں نماز کو، فارسی سے مطلقاً فارسی مراد نہیں ہے، غیر عربی کوئی بھی ہو، اردو زبان ہو، انگلش ہو، یا ملیالم ہو، یا بنگلہ ہو، یا کشمیری ہو، تیلگو ہو، کنڑ ہو، پنجابی ہو، میواتی ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی زبان ہو. ٹھیک ہے؟ چاہے فرینچ ہو. تو مراد وہی ہے کسی بھی دوسری زبان میں اگر عربی زبان سے عاجز ہے تو نماز کو شروع کرنا صحیح ہے. یہ کتاب میں ہے لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ عربی زبان میں ہی نماز کو شروع کرنا لازم و ضروری ہے. وَإِنْ قَدَرَ لَا يَصِحُ، اور اگر عربی زبان پر قدرت رکھتا ہو تو فارسی وغیرہ میں نیت کرنا صحیح نہیں ہے. وَإِنْ قَدَرَ، اگر قدرت رکھتا ہو، لَا يَصِحُ شُرُوعُ بِالْفَارسِيَّةِ، تو فارسی زبان میں اس کو شروع کرنا صحیح نہیں ہے. وَلَا قِرَاءَتُهُ بِهَا فِي الْأَصَحِّ، اور نہ ہی وَلَا قِرَاءَتُهُ، نہ اس کا قراءت کرنا ہے، قراءۃ المصلی، نمازی کا قراءت کرنا صحیح نہیں ہے. بہا اے بالفارسیہ، فارسی زبان میں، فی الاصح، اصح قول کے مطابق. اور فارسی زبان میں نمازی کا قراءت کرنا اصح قول کے مطابق صحیح نہیں ہے. اگر عربی نہیں جانتا ہے، ترجمہ جانتا ہے سورہ فلق کا، سورہ ناس کا، سورہ کوثر کا، سورہ نصر کا، وغیرہ وغیرہ، تو چاہے کہ میں اردو میں ترجمہ کر کے تلاوت کر لوں یا انگلش میں یا فارسی میں، تو یہ صحیح نہیں ہے. ولا قراءتہ بہا فی الاصح، اور اصح قول کے مطابق فارسی وغیرہ زبان میں، وغیرہ ملا، فارسی وغیرہ میں قراءت کرنا صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان نے حکم یہ دیا تھا کہ فارسی زبان میں قراءت کرنا جائز ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک فارسی میں قراءت کرنے کی اجازت نہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، لہٰذا فارسی میں قراءت کرنے کی اجازت کسی بھی امام کے نزدیک نہیں ہے. لیکن ثم وضع، اب جب تکبیر تحریمہ کہہ چکا، ثم وضع یمینہ علی یسارہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، تحت سرتہ، اپنی ناف کے نیچے. پھر اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے، عقیبت تحریمت، تکبیر تحریمہ کے بعد، عقیبت تحریمت بلا مہلت، بغیر کسی
مہلت کے، تکبیر تحریمہ کے بعد بغیر کسی، یعنی جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، مستفتحن ثنا پڑھتے ہوئے، یعنی نیت باندھنے کے فوراً بعد مستفتحن کیا پڑھے؟ ثنا پڑھے۔ یہ نہیں کہ ثنا پڑھتے ہوئے باندھے تو پھر ادھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی ہاتھ نیچے لا رہا ہے اور سبحانک اللہم یہ بھی شروع کر دے گا ایک ہی ساتھ، نہیں ہو سکتا، زبان ایک ہی ہے۔ مستفتحن ثنا پڑھے، وہو ان یقول اور وہ کہے، ثنا کس طرح پڑھے؟ وہو ان یقول اور وہ کہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہم تیری، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیرا نام، وتعالی جدک اور تیرا مرتبہ، تیری شان بلند و بالا ہے، اور تیری شان بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود، وبحمدک اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اے نحمدہ بحمدک، نحمد بحمدک ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ثنا کا بیان ہے نا، وَيَسْتَفْتِحُ كُلُّ مُصَلٍّ اور ہر نمازی ثنا پڑھے، ہر نمازی، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں، جو مقتدی ہے وہ بھی ثنا پڑھے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو تنہا پڑھنے والا بھی ثنا پڑھے۔ ہاں اگر امام صاحب کے پیچھے ہے، امام صاحب ثنا پڑھ چکے، انہوں نے قرأت شروع کر دی بلند آواز سے یا سری آواز سے اور پتہ ہے کہ قرأت ہو رہی ہے تو اب ثنا نہ پڑھے۔ وَيَسْتَفْتِحُ كُلُّ مُصَلٍّ اور ہر نمازی ثنا پڑھے، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرًّا لِلْقِرَاءَةِ پھر قرأت کے لیے آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر قرأت کے لیے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس کے تابع ہے؟ قرأت کے، تو قرأت کے لیے آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، فیأتی بہ المسبوق تو تعوذ کو مسبوق پڑھے گا، فیأتی تو لائے گا، بہ اے بالتعوذ، تعوذ کو، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، المسبوق کون لائے گا؟ یعنی مسبوق تعوذ پڑھے گا، مسبوق تعوذ، یہ مسبوق کہاں رہتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مسبوق کہتے ہیں جس کی کوئی ایک یا دو یا تین یا چند رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، یہ مسبوق ہوتا ہے۔ آپ 2 رکعت والی نماز میں 1 رکعت ہو جانے کے بعد پہنچے، ٹھیک ہے، تو آپ نیت باندھ لیجئے، جہاں سے نماز ہو رہی ہے شریک ہو جائیے۔ آخر میں قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھیں گے، جب وہ سلام پھیریں گے تو آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ جو مسبوق ہے جس کی رکعت چھوٹی تھی، یہ کیا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اصطلاح فقہ میں مسبوق۔ اب یہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ مسبوق ہے، یہ تعوذ پڑھے گا، بلکہ اسے ثنا پڑھنے کی بھی اجازت ہے، شروع سے اسٹارٹ کرے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے، ثنا بھی پڑھے گا، لیکن یہ سب پڑھنا سنت ہے، جس کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو مسبوق سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ فیأتی بہ المسبوق تو تعوذ کو مسبوق پڑھے گا، للمقتدی، مقتدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا، کیونکہ تعوذ تابع ہے قرأت کے اور مقتدی پر قرأت نہیں ہے،
قرات ہے امام صاحب پر، لہذا اعوذ باللہ بسم اللہ یہ سب امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ رہا مسبوق تعوذ پڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ جب وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو وہ قرات بھی کرتا ہے، لہذا وہ تعوذ بھی پڑھے گا اور ثنا بھی پڑھے گا۔ للمقتدی، نہ کہ مقتدی۔ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اور تعوذ کو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو عیدین کی تکبیروں سے مؤخر کرے۔ عیدین کی تکبیروں سے مراد ہیں پہلی رکعت کی 3 تکبیریں، پہلی رکعت کی مراد ہے، دوسری رکعت کی نہیں، کیونکہ پہلی رکعت میں جو زائد 3 تکبیریں ہیں وہ قرات سے پہلے کی جاتی ہیں۔ کب کہی جاتی ہیں؟ قرات سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ تو عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیروں کے بعد تعوذ پڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ تعوذ تابع ہے قرات کے، اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات تکبیروں کے بعد کی جاتی ہے، تو جب قرات تکبیروں کے بعد ہے، تعوذ قرات کے تابع ہے، لہذا تعوذ بھی عیدین کی تکبیروں کے بعد پڑھے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اور عیدین کی تکبیرات سے تعوذ کو مؤخر کرے۔ ثم یسمی سرًا، پھر آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ وَيُسَمِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، اور ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، قبل الفاتحہ فقط سورہ فاتحہ سے پہلے۔ ثم قرأ الفاتحہ، جی۔ اور دوسری جو حضرت شروع کرتے ہیں دوسری صورت ملاتے ہیں، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فقط یہاں لکھا ہے فقط سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد جب انسان کہے وَلَضَّالِّينَ، پھر کہے آمین، اس کے بعد جو سورت شروع کر رہا ہے وہاں بھی آہستہ سے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ثم قرأ الفاتحہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ، اور امام صاحب آمین کہیں، والماموم، اور مقتدی آمین کہے، سرًا، آہستہ سے۔ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَامُومُ سرًا، اور امام اور مقتدی آہستہ سے آمین کہیں۔ ثم قرأ سورةً، پھر کسی سورت کی قراءت کرے، کوئی پوری سورت پڑھے، او 3 آیات، یا 3 آیتیں پڑھے، یا بڑی 2 آیتیں پڑھے، یا اور بڑی کوئی 1 آیت پڑھے، بہرحال قراءت کرے۔ جب قراءت کر چکے، ثم کبر راکعا، پھر تکبیر کہے رکوع میں جاتے ہوئے، پھر تکبیر کہے رکوع میں جاتے ہوئے، مطمئناً، رکوع کرے اطمینان کے ساتھ، ترجمہ تھوڑا سا بڑھانا پڑ رہا ہے، مطمئناً رکوع کرے اطمینان کے ساتھ، مسویاً رأسہ بعجزہ، اپنے سر کو اپنی پیٹھ کے برابر کرتے ہوئے، مسویاً برابر کرتے ہوئے یا برابر کیے ہوئے، رأسہ اپنے سر کو، بعجزہ اپنے پچھلے حصے سے، اپنی کمر سے، اپنے سر کو اپنی کمر سے برابر کرتے ہوئے، یہ رکوع کرنے کی کیفیت ہے۔ آخذاً رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، آخذاً رکبتیہ بیدیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں سے، مفرجاً اصابعہ، اپنی انگلیوں کو پھیلائے ہوئے، اپنی انگلیوں کو پھیلائے ہوئے، وسبح فیہ 3، اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ کیا کہے گا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ وسبح فیہ 3، اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ وذالک ادناہ، اور یہ تسبیح کا ادنا درجہ ہے، جو تسبیح پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ سنت کا
ادنا درجہ ہے، اگر اس سے کم پڑھا تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ ثم رفع رأسہ، پھر رکوع سے اپنے سر کو اٹھائے، پھر اپنے سر کو اٹھائے۔ وَاطْمَئِنَّ قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا، آگے ہے ربنا لک الحمد بھی، اور اطمینان سے رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا۔ لکھا تو یہاں پورا ہے کہ اور اطمینان سے رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتا ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب رکوع سے اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا اٹھے گا، اور ربنا لک الحمد جب صحیح سیدھا کھڑا ہو جائے گا تب کہے گا ربنا لک الحمد۔ اب آپ دیکھیں اس میں لکھا کتاب میں او امامن او منفردن، بعض کتابوں میں ہوگا لو امامن، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے لو امامن اگر امام ہو، او منفردن یا منفرد ہو، تو منفرد سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، لیکن اگر امام ہے تو وہ صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور ربنا لک الحمد کہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ربنا لک الحمد کہنا اس کے لیے سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ امام کے لیے حکم نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے حکم ہے، تو مقتدی کہیں گے، منفرد دونوں کہے گا۔ ہاں اگر امام صاحب بھی ربنا لک الحمد کہہ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام کے لیے کہنا یہ سنت یا واجب یا فرض نہیں ہے۔ اب ربنا لک الحمد، اس سے بہتر ہے کہ کہے ربنا ولک الحمد، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ والمقتدی یکتفی بالتحمید، اور مقتدی اکتفا کرے صرف کس پر؟ ربنا لک الحمد پر۔ کس پر؟ یعنی مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، وہ امام صاحب کا حصہ ہے، مقتدی کا حصہ کیا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ والمقتدی یکتفی بالتحمید، اور مقتدی ربنا ولک الحمد پر اکتفا کرے۔ ثم کبر خارا للسجود، پھر تکبیر کہے سجدوں کے لیے گرتے ہوئے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے۔ ثم کبر خارا للسجود، پھر سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہے۔ ثم وضع رکبتیہ، پھر اپنے گھٹنے رکھے۔ ثم یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ ثم وجہہ بین کفیہ، پھر اپنا چہرہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ سجدے میں جانے کی کیفیت بیان کر دی کہ جب سجدے میں جائے تو پہلے زمین پر گھٹنے رکھے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا چہرہ رکھے۔ وسجد بانفہ وجبہتہ مطمئنا، اور اپنی ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ، اپنی ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ۔ مسبحا ثلاثا، 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ وذالک ادناہ، اور تسبیح کا یہ ادنا درجہ ہے۔ وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور جدا رکھے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے، جب سجدے میں ہو تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے۔ وعضدیہ عن ابطیہ، اور اپنے بازوؤں کو اپنی بغل سے جدا رکھے۔ فی غیر زحمت، بھیڑ کے علاوہ میں، یعنی جب بھیڑ نہ ہو، بھیڑ
نہ ہو. اگر بھیڑ ہو، صف میں کھڑا ہے، صف میں جگہ تنگ ہے، تو ایسے کیسے سجدہ کر لے گا؟ ادھر والا کہاں جائے گا، ادھر والا کہاں جائے گا؟ فی غیر زحمت، بغیر بھیڑ میں اپنے بازوؤں کو اپنی بغلوں سے جدا رکھے. موجہن اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلہ، اصابع یدیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، ورجلیہ اور پیروں کی انگلیوں کو، موجہن متوجہ کرے، نحو القبلہ قبلے کی طرف. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرے. یہ تو مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ بیان کیا. عورت کا کیا ہے؟ والمرأۃ تخفض، اور عورت سمٹ کر سجدہ کرے. وتلزق بطنہا، اور اپنے پیٹ کو ملائے، بفخذیہا اپنی رانوں سے، اور عورت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائے. وجلس بین السجدتین، سجدہ بھی ہو گیا، اب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. وجلس بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھے. واضعا یدیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ کر، مطمئناً اطمینان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھ کر بیٹھے پہلا سجدہ ادا کرنے کے بعد. ثم کبر، پھر تکبیر کہے دوسرے سجدے کے لیے. وسجد مطمئناً، اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے. وسبح فیہ ثلاثا، اور اس دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھے. وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے سجدے میں. وابتع عضدیہ، اور اپنے بازوؤں کو ظاہر کرے، کھول دے. وابتع عضدیہ، اور اپنے بازوؤں کو کھول دے. بازو یہ یعنی جب سجدے میں جائے تو اس طرح رکھے. چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بازوؤں کو پھیلاتے، یہاں تک کہ اگر بکری کا بچہ بیچ میں سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا، اتنی جگہ ہوتی. تو یہ فرما رہے ہیں وابتع عضدیہ، اور ابدا عضدیہ اپنے بازوؤں کو ظاہر کرے یعنی کھول دے. ثم رفع رأسہ، جب دوسرا سجدہ بھی ہو گیا، رفع رأسہ، پھر اپنے سر کو اٹھائے. مکبرا للنہوض، اٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے. بلا اعتماد علی الارض، زمین پر ٹیک لگائے بغیر. بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے بغیر اٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے. وبلا قعود، اور بغیر بیٹھے ہوئے، یعنی جب اٹھے تو اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور نہ تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے اور نہ ہی بیٹھے. ایسا نہیں کہ پہلے بیٹھ جائے پھر اٹھے، نہیں. جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو گیا تو سیدھا کھڑا ہونا، نہ ہاتھ زمین پر ٹیکنا ہے اور نہ پہلے بیٹھنا ہے کہ بیٹھ کر اٹھے. ثم رفع رأسہ مکبرا للنہوض بلا اعتماد علی الارض بیدیہ وبلا قعود، پھر زمین پر اپنے ہاتھوں کو سہارا دیے بغیر یا ٹیکے بغیر اور بغیر بیٹھے ہوئے اٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پہلی رکعت کا بیان ہو گیا.